وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے اپنا دشمن بناؤ. بے شک وہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ تمہیں بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ تم بھی جہنمی ہو جاؤ. محترم حاضرین، شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطان کی چالیں، حقیقت میں مومن کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ شیطان کے ان چالوں سے بچ جائے اور جن چالوں کے ذریعے وہ امت مسلمہ کو اپنے اس جال میں پھنسا نہ لے جو سیدھے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا حقیقت میں ایک ایسا ہی پھندا ہے جس کے ذریعے شیطان ایمان والوں کو اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے. بات اگر سوشل میڈیا کی جائے، سوشل میڈیا حقیقت میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی ورچوئل کمیونٹی کا نام ہے جہاں پر مختلف قسم کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. اس کے ذریعے اپنی رائے پیش کی جاتی ہے، اپنی تصویر ویڈیو نشر کیے جاتے ہیں، اخبار وہاں پر ڈالے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جن موبائل فونوں کے ذریعے حقیقت میں سوشل میڈیا کا استعمال اکثر کیا جاتا ہے، جب اس موبائل فون کا ایجاد کیا گیا تھا تو اس کا اصل مقصد اتصال یعنی بات چیت کرنا تھا. لیکن دھیرے دھیرے دیکھا گیا کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی، تو موبائل فون کا استعمال ملٹی میڈیا کے لیے کیا جانے لگا. یہاں تک کہ جب انٹرنیٹ کی یہ بلا آئی اور تمام دنیا سے ایک جگہ کے ذریعے جڑنا آسان ہو گیا، تو سب سے پہلے انٹرنیٹ کی دنیا کو جس نے تیزی سے لپکا یہی وہ موبائل فون تھے. آگے چل کر یہ موبائل فون خرید اور فروخت اور تجارت کا ذریعہ بن گئے، بلکہ آج موبائل فون ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے خیر کے کام بھی کہے جا سکتے ہیں، یہ دنیا کے تمام شر کے کام بھی کہے جا سکتے ہیں. محترم حاضرین، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ موبائل کے ذریعے ہو، اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو، یا ہر وہ چیز جہاں انسان انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتا ہے اس کے ذریعے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا حقیقت میں یہ دو دھاری تلوار ہے، یا تو اس کے ذریعے انسان اچھا کام بھی کر سکتا ہے یا اس کے ذریعے انسان بہت ساری غلط چیزوں کی عادتوں کو لے سکتا ہے. لیکن دور حاضر اور اس کی حالتوں نے یہ صاف بتا دیا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر انسان جتنا گناہ کرتا ہے اس کے 10% بھی اس سے نیکی کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. تو لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا یہ فتنہ ہے، جو آدمی اس کا استعمال کرتا ہے وہ فتنے میں ہے. محترم حاضرین، سوشل میڈیا پر دنیا کی وہ تمام فتنے موجود ہیں جس کے بارے میں ایک انسان تصور کر سکتا ہے. بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر دو فتنوں کو بڑا اہم رول ادا کیا گیا. وہ دو فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے فتنۃ الشبہات، ایک ہے فتنۃ الشہوات. شبہات کا فتنہ یعنی انسان کو کس طرح اس کے دین کے مسئلے میں شبہات میں مبتلا کیا جائے، اور شہوتوں کا فتنہ یعنی انسان کو کس طرح دنیا و ما فیہا کی لذتوں میں شامل کیا جائے.
محترم حاضرین، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو انسان کے اندر شہوتیں ہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات واللذات، کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں شہوتوں کو یعنی خواہشات کو پیدا کیا اور چیزوں سے لذت لینے کو پیدا کیا، لنستعین بہ علی کمال مصاحلنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے خواہشات کو اور لذتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان خواہشات کا، ان لذتوں کا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو گویا اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ لذتیں پیدا نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر انسان کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، انسان کھانا کھا کر لذت اٹھاتا ہے، اللہ نے یہ لذت ہمیں اس لیے عطا کی تاکہ انسان کھائے تو اس کا جسم مضبوط ہو جائے، اور مضبوط جسم مضبوط عبادت کی وجہ بن جائے۔ انسان کھاتا ہے تو وہ اپنے لیے مانگنے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کی خواہش کو دل میں پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنی نسل کو باقی رکھ سکے، اس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت کر سکے۔ لیکن اگر کوئی آدمی انہی خواہشات کا استعمال دنیا کے لیے کرتا ہے یا صرف دنیا کی چاہت کے لیے کرتا ہے تو حقیقت میں وہ آدمی ان لذتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایسا آدمی شکر گزار نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اگر بات خواہشات کی کریں، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اندر موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر پیٹ کی خواہشیں، انسان اپنے جسم کے لیے کھانا چاہتا ہے، آپ جائیں، کیا حلال کیا حرام، دنیا کی ہر چیز جس کا تعلق پیٹ سے ہوگا آپ اس کو سوشل میڈیا پر دیکھیں گے۔ حرام مال کی تجارت وہاں پر کی جاتی ہے، شراب نوشی کو، اس کے علاوہ بیڑی سگریٹ کو وہاں پر پرموٹ کیا جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں یہ جو جسموں کی خواہش ہے، چاہے اس کا تعلق زنا سے ہو یا مرد عورت کے اختلاط سے ہو، حجاب کے مسئلے میں بے پردگی ہو، یا آپ ننگے پن اور عریانیت کی بات کہیں، تمام کی تمام بیماریاں ہم سوشل میڈیا پر واضح طور پر دیکھیں گے۔ بات اگر مال کے فتنے کی کہیں، مال کی خواہش کی کہیں، آپ جائیے، بینکنگ کا ہر قسم کا سسٹم آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا۔ آپ کو EMI پر چیزیں خریدنا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، سودی تعامل کرنا ہے، کار خریدنا ہے، بائک خریدنا ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں جو خرید و فروخت کی ہیں ان کے ایڈ جو ہے سوشل میڈیا پر چلائے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو حقیقت میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اچھے خاصے مسلمان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ جو لوگ اپنی گاڑیوں کی نمائش کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے جسموں پر پہنے جانے والی زینتیں، چاہے وہ موبائل فون کہیں، اس کے علاوہ واچ یا شوز کہیں، آپ دیکھیں جس طرح کی پروموشن ان کی سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، ایک عام آدمی جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ان کی خواہش کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں سوشل میڈیا ایک جھوٹی زندگی ہے۔ اکثر لوگوں کی گھر کی حالتیں کچھ اور ہوتی ہیں مگر سوشل میڈیا پر وہ کچھ اور دکھاتے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ ریاکاری دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، جھوٹی خبریں اسی پر پھیلائی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان کی یہ خواہشات جو اس کے دل میں پیدا ہیں، اگر یہ اللہ کی اطاعت کے لیے انسان استعمال نہ کرے تو کس قدر یہ خواہشات انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے کو اگر کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکری کے ریوڑ میں بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ مال کی محبت اور دنیا میں عزت کی خواہش انسان کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بس انسان دل میں مال کی محبت کو رکھ لے اور دنیا میں عزت کا طلبگار بن جائے تو یہ چیزیں انسان کے دین کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ محترم حاضرین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فتنوں کے بارے میں کہا تھا بادروا بالاعمال فتنہ، کہ فتنوں کے آنے سے پہلے تم عمل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ جب فتنے اتریں گے تو جس طرح رات کی تاریکی ہوتی ہے اس طرح لوگوں کی دلوں میں فتنے کو اتریں گے۔ صبح کا مومن شام کا کافر بن جائے گا، شام کا کافر صبح کا مومن ہو جائے گا۔ بلکہ آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی حقیر چیز کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ محترم حاضرین، بات اگر مال کی محبت کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا تھا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الثالث، کہ اگر کسی ابن آدم کے پاس 2 پہاڑ بھر کر سونا بھی ہوگا وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور اس کی خواہش کو صرف قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یوں بھی کہا تھا فتنۃ امتی المال، کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ محترم حاضرین، مال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، بڑا مشہور قصہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ بحرین گئے تھے، اور بحرین سے بہت سارا ٹیکس کا مال لے کر آنے والے تھے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اپنی بیوی بچوں سمیت سب کے سب فجر کی نماز میں حاضر ہیں، بلکہ مسجد مصلیوں سے بھر گئی ہے۔ جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ مسکرانے لگے، اور آپ کہنے لگے کہ شاید تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بہت سارا مال بحرین سے لے کر آئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، ہمیں اسی کی خبر ملی ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، جو امید لے کر آئے ہو اللہ اس امید کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک نصیحت کی، آپ نے کہا واللہ ما الفخر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم قلاش ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تم پر اس طرح نہ کھول دے جس طرح اللہ نے اس سے پہلی امتوں پر کھول دیا تھا، اور تم دنیا میں ویسے لگ جاؤ اور کمانے لگ جاؤ جس طرح اس سے پہلے لوگ لگ گئے تھے، اور اللہ تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے جس طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ یہ امت مالدار امت ہے، یہاں کا ہر آدمی کھائے گا اور شان سے جیے گا، اور یہی چیز اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ محترم حاضرین، سوشل میڈیا کے اندر ایک عام آدمی جسے بنیادی طور پر کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ دیکھیں کہ آن لائن آفر کے نام پر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ انسان خریدنے جاتا ہے ایک چیز اور کئی چیزیں خرید لے آتا۔ ضرورت سے زیادہ پیسے کا خرچ کرنا، مال کی حرص، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک دوسرا بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے وہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات کہ انسان کو پتہ نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شبہے کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے تو یہ چیز انسان کے لیے شبہ بن جاتی ہے۔ دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے شبہات کو پھیلایا جاتا ہے۔ کیا اس سے قبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ باتیں نہیں پھیلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ آپ نے اپنے لیے 9 اور 11 بیویاں رکھی اور امت کے لیے صرف 4 بیویوں کی اجازت دی؟ یہ اسلام جو ہے اخلاق کے ذریعے نہیں بلکہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ کہیں سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے 2 اولاد ہیں، ایک ہے لڑکا ایک ہے لڑکی، لڑکے کو دگنا میراث دیا جائے، لڑکی کو سنگل میراث دیا جائے؟ یہ اسلام کا ظلم ہے۔ کہیں پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، وہ انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، بلکہ پردے میں رکھ کر گھر کے 4 دیواری میں انہیں قید کر دیتا ہے، لہذا یہ اسلام کا ظلم ہے۔ کہیں پر عورتوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے،
کہ اسلام عورتوں کو روک کر رکھتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو آزادی دے، بلکہ کبھی اسلامی تاریخ کا نام لیا جاتا ہے۔ بنو امیہ، بنو عباسیہ کے زمانے میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوئے انہیں لا کر بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ خون سے لال ہے، صرف مسلمانوں کی تاریخ میں مار کاٹ ہی موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہیں پر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بدعاتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کیا عید میلاد النبی کے جلسے جلوس سوشل میڈیا پر آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ بلکہ دور حاضر کے اندر جتنی بھی بدعاتیں آپ اگر پبلک پلیٹ فارم پر دیکھیں گے ان تمام چیزوں کو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں گے۔ بلکہ اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کتنے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا۔ کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کا گستاخ بتایا گیا، قاتل علی بتایا گیا، انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں نے اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے صحابہ کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا۔ کبھی جنگ جمل ہو، کبھی جنگ صفین ہو، ان کی لڑائیوں کو، ایسی لڑائیاں جس کے بارے میں علماء نے صاف کہا کہ وہ لڑائیاں اس زمانے میں لڑی گئیں، وہ موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے، صحابہ اس سے دور تھے، لہذا اس مسئلے میں انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پر اس کو معرکہ آرائی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسی سوشل میڈیا پر قرآن کے غلط نسخے دیکھیں گے، کہیں 30 پارے ہیں تو 126 سورتیں ہیں، اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملاوٹ کر کے کسی نے ایسا قرآن بنایا جہاں سے جہاد کی آیتوں کو ہٹا دیا، کسی نے ایسا قرآن سوشل میڈیا پر نشر کیا جہاں کے اندر عورتوں پر ظلم کہی جانے والی آیتوں کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے۔ ضعیف روایتوں کو جم کر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، بدعتوں اور خرافاتوں کو نشر کیا جاتا ہے، بلکہ اسی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ بیٹھ کر اس کو کافر، اس کو مسلمان، اس کو منہجی، اس کو غیر منہجی کے دعوے لگاتار کہتے ہیں۔ بلکہ لوگوں نے یہ ثابت کرا دیا کہ علماء کچھ بھی کہیں، جو چیز آپ کو صحیح لگتی ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ تو گویا جو شریعت نے ایک میزان بتایا، اس سارے میزان کو سوشل میڈیا کے ذریعے برباد کیا گیا۔ دیندار کون ہے، کون بے دین ہے، کون حق بات کہہ رہا ہے، کوئی باطل بات کہہ رہا ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث کا سہارا لے کر اپنی من مرضی قرآن و حدیث کی تفسیر کر رہا ہے۔ ایسے گمراہ داعی آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے، بلکہ یہی وہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ہر وہ آدمی دین کا داعی بنا بیٹھا ہے جس کے پاس نہ شریعت کا بنیادی علم ہے، نہ شریعت کی حقیقی طور پر علم ہے۔ یہ تو کچھ ایسے فتنے ہیں جن کا تعلق فتنۃ شبہات سے ہے۔ ایسے ہزاروں قسم کے شبہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان تمام فتنوں سے آگاہ ہونی اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنی، یا سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے اتنا بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔